مولا مولا مجھ کو پیشانی تو دہلیز تلک لانے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ کی خدمت میں قشائش رزق، تسخیر خلائق اور مکھوری اعداء کا ایک زبردست اور مبارک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آیت الکرسی کا یہ عمل ہے، اور اس عمل کی تاثیر کے حوالے سے اپنے تجربات کی روشنی میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں اور ہر نماز کے بعد پابندی سے یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز زندگی بھر آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ ہر طرح سے مستغنی ہو جائیں گے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ آیت الکرسی میں 10 اوقاف آتے ہیں، 10 وقف ہیں، تو ہر وقف پر آپ نے ایک انگلی بند کر لینی ہے، اور انگلی بند کرنے کی ابتدا آپ نے داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی یعنی چھنگلیہ سے شروع کرنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس طرح آپ نے 10 اوقاف ہیں اور ہر وقف پر آپ نے ایک انگلی بند کر لینی ہے، اور انگلی بند کرنے کی ابتدا آپ نے داہنے ہاتھ سے کرنی ہے، چھوٹی انگلی سے، آخر میں بائیں ہاتھ کا یہ انگوٹھا جو ہے اسے بند کرنا ہے۔ جب یہ کر لیں اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے مکمل، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے درود ابراہیمی آپ نے آسمان کی طرف منہ کر لینا ہے اور دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو میم، الرحیم کی جو میم ہے، اور الحمدللہ کا جو الف لام ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا لینا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک انگلی کو کھول لینا ہے، اور انگلی کھولنے کی ترتیب بند کرنے کی ترتیب سے الٹ ہوگی۔ بند تو آپ نے دائیں ہاتھ کی سب سے پہلے چھوٹی چھنگلیہ کو بند کیا ہے اور آخر میں انگوٹھا بند کیا ہے، لیکن کھولتے وقت آپ نے سب سے پہلے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو کھولنا ہے، اور آخری انگلی جو آپ کی کھلے گی وہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہوگی، چھنگلیہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں پر دم کریں، دم کرنے کے بعد اپنے چہرے پہ پھیر لیں اور اپنے سارے بدن پر پھیر لیں۔ اور جب آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اگر مقصود تسخیر خلائق ہے یا کشائش رزق ہے تو آپ نے یشفع عندہ، ان دونوں لفظوں کے درمیان یعنی یشفع کی عین اور عندہ کی عین کے درمیان آپ نے یا تو مطلوبہ شخص کا ذہن میں تصور رکھنا ہے جسے آپ نے مسخر کرنا ہے، فرما بردار اور مطیع بنانا ہے، یا پھر آپ نے رزق کا تصور کرنا ہے کہ رزق کی وسعت ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے کسی دشمن کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ نے یعلم ما بین ایدیہم، یعلم کی میم اور ما کی میم کے درمیان آپ نے اپنے دشمن کا تصور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز چند یوم کے عمل سے آپ کا دشمن بھی ہلاک اور برباد ہوگا۔ اگر آپ تسخیر خلائق کے حوالے سے یہ عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ لوگ آپ کے لیے مسخر ہوں گے، مطیع فرما بردار ہوں گے، اور اگر آپ رزق کے حوالے سے یہ عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز رزق اتنی بہتات ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ بہت ہی پیارا اور مبارک عمل ہے، آپ بھی ضرور آزمائیں۔